اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ ناظرین، بہت دنوں سے مسلسل میں جو ہے وہ پروگرام جو ہے اگرچہ ظاہر بات ہے کونسلر کا الیکشن جو ہے وہ 24 اکتوبر کو ہونے والا ہے، تو ہماری کوشش یہ تھی ٹورانٹو 360 کے جناب کے زیادہ سے زیادہ جو لوگ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، خاص طور پہ ہماری کمیونٹی سے اور یا دوسرے اچھے کینڈیڈیٹ جو کہ حصہ لے رہے ہیں، ان کو یہاں پر متعارف کرایا جائے اور آپ کے سامنے ان کو رکھا جائے اور ان کی کارکردگی بتائی جائے، وہ کیا سوچتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے انٹرنیشنل افیئر کے جو پروگرام میں کیا کرتا تھا وہ بڑی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ لیکن ایک موضوع ایسا آ گیا ہے جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ تھا کہ جناب کہ پچھلے دنوں جو ہے جو بائیڈن صاحب نے جو ہے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے ایک زبردست بیان جو ہے کسی فنڈ ریزنگ کے اندر داغ دیا۔ اچھا، وہ داغ تو دیا انہوں نے، خیر امریکہ میں تو اس کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملی ان کے اس بیان کو، اور نہ بہت زیادہ کسی میڈیا نے اس کو لیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا کے اندر تو جناب اس طرح کی کوئی بات اگر آ جائے دنیا میں پاکستان کے حوالے سے تو کس کس رنگ سے اس کے پیش کی جاتی ہے، تو وہ سارے رنگوں کے ساتھ انڈیا کے میڈیا کے اندر پیش کی گئی اس بات کو، اور ظاہر سی بات ہے اسی کو پاکستانی میڈیا نے بھی پھر لیا۔ پاکستان میڈیا پھر جناب وہ موضوعات کا پاکستان میڈیا کے اندر جو ہے ایک موضوعات کا ایک سلسلہ چل پڑا، اور جناب مختلف زاویوں سے اس پوری بات کو دیکھا جانے لگا۔ تحریک انصاف کو بھی موقع مل گیا کہ جناب انہوں نے رکھ کے چوکے اور چھکے لگائے موجودہ حکومت کے خلاف کہ جناب انہوں نے تو سودا کر دیا ہے، انہوں نے تو پیسوں کے بدلے میں جو ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ بہرحال اخبارات اور جرائد اور رسائل اور اینالسٹ جناب جس کا دل چاہتا تھا، جس زاویے سے چاہتا تھا، وہ جناب اس بات کے اوپر گفتگو کرتا رہا، سوائے ایک رضا قصوری صاحب کا جو میں نے ایک انٹرویو دیکھا، وہ کسی حد تک جو ہے وہ حقیقت سے ذرا قریب تھا۔ ظاہر بات ہے ایک پرانے بیوروکریٹس بھی ہیں اور انٹرنیشنل افیئرس کو سمجھتے بھی ہیں اور وزارت خارجہ میں رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس لیول کے آدمی سے جب گفتگو وہ کرتا ہے تو ایک کسی نہ کسی جگہ کے اوپر کوئی ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔ دوسرا اہم موضوع ظاہر سی بات ہے کہ کل پاکستان کے اندر جو ہے ایک الیکشن، ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور وہ ضمنی الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کی پارٹی نے ایک دفعہ پھر تحریک انصاف نے جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ 11 میں سے 3 صوبائی اسمبلی کی تھیں اور 8 جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں جن کا دوبارہ الیکشن ہونا تھا، اس میں سے 8 میں سے 6 میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، اور 3 میں جو کہ صوبائی اسمبلی پنجاب کی تھیں اس کا الیکشن تھا، اس میں سے 3 میں سے 2 کے اندر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ بہرحال اس کے بھی ایک کئی تجزیے اور کئی چیزیں اس کے اندر ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ ہم نے آج جو ہے اپنے پروگرام کے اندر ایک ڈیلس سے ہمارے ساتھ مسعود عبدالی صاحب زبردست انٹرنیشنل افیئرس کے اینالسٹ ہیں، رائٹر ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں مختلف اخبارات اور جرائد کے اندر، ان کو مدعو کیا، آپ پہلے بھی ان کو سن چکے ہیں اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے۔ آج ہم نے جس موضوع کے اوپر ان کو دعوت دی ہے گفتگو کرنے کے لیے، اور جس اہم موضوع کے اوپر، اور وہ ظاہر بات ہے امریکہ سے تعلق رکھتا ہے، امریکہ کے صدر وہ بھی جو بائیڈن، انہوں نے پاکستان کو یاد کیا ہے دوبارہ سے، اور جیسے میں نے بتایا کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بڑا بے ربط ہو گیا، اور لگتا ہے کہ جناب وہ اس کی سیکیورٹی اور پالیسیز جو ہیں وہ پراپرلی پلیسڈ نہیں ہے، تو اس کے اوپر بڑا ہنگامہ دنیا کے اندر برپا ہے، اسپیشلی پاکستان انڈیا کے اندر۔ تو عبدالی بھائی پہلے تو تھوڑا سا نا اس پورے مسئلے کا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بیک گراؤنڈ بتائیں، ہے کیا مسئلہ یہ؟ شکریہ جی صاحب، بات ساری ہے کہ جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ہمارے ہاں رائے کا پہاڑ بنانے کی عادت ہے، اور یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ جب سے تھینکس ٹو سوشل میڈیا اب ہر آدمی صحافی ہے اور ہر آدمی کالم نگار ہے، جس کے جو چاہے وہ تصویر بنا کے چیزیں بھیج دے اور ایک کالم لکھ دے اور آگے چیز بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ اس پورے دیکھا جائے تو بظاہر جو آپ نے شروع میں بتایا کہ ایسا کہہ دیا ہے جو بائیڈن نے، تو اس سے آگ لگ جانی چاہیے تھی، لیکن امریکی اخبارات میں کوئی خبر نہیں۔ بلکہ مجھے بڑا تعجب یہ ہوا کہ جب میں صبح اٹھا رات کو سو کر کے، میں رات کو 12 میں بہت دیر تک سوتا ہوں، میں ایک دیر رات تک بیٹھا کام کر رہا تھا اور ٹی وی سن رہا تھا، میں نے اس میں کوئی ایسی چیز سنی۔ صبح میں اٹھا اور میں نے جب جیو دیکھا تو مجھے لگا کہ صاحب یہ تو بہت کچھ ہو گیا پاکستان میں، یعنی امریکہ نے کہہ دیا۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے دیکھا تو دیکھیں کہ سوائے CNBC کا جو ویب پیج ہے اس پہ یہ خبر تھی،
अच्छा, वरना CNN के ऊपर, ABC के ऊपर, CBS के ऊपर कम से कम मैंने नहीं देखी, हो सकता यानी पहले आई हो। मेजर मीडिया में कहीं खबर आपको नजर नहीं आई? देखिए ना, ऐसा होता है ना, जैसे आपके अंदाजा, कुछ खबरें ऐसी होती है फ्लैश होकर चली जाती है, इसका मतलब खबरें बहुत अहमियत होती है, मुकामी वक्ती तौर पर अहमियत। जो खबरें अहम होती है बार बार रिपीट होती है ना, ये तरीका है आमतौर पर, हाँ, हर बुलेटिन पे ऐसी खबरें थी। अच्छा, इसका बैकग्राउंड असल में ऐसा ही है, ऐसा है कि थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि सियासतदान इंतखाबात के दिनों में दबाव में होता है, हर जगह पर, ऐसा नहीं कि खाली पाकिस्तान में होता है, हर जगह दबाव में होता है। आपको पता है कि 8 नवंबर को इंतखाबात हो रहे हैं, जो पार्लियामानी इंतखाबात है अमेरिका में, कांग्रेस के इंतखाबात हो रहे हैं, कुछ गवर्नर्स की भी होंगे, लेकिन ये बड़े अहम है इसके लिए। आपको पता है इस वक्त भी सेनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी बराबर है, 50-50 दोनों बिल्कुल की सीटें बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसलिए बच जाते हैं डेमोक्रेट्स के, अमेरिकी आइन के तहत जो नायब सदर है वो सदर है सेनेट का, सेनेट की सदर है वो साहबा, और उनको अख्तियार है फैसला कुल वोट डालने का। तो जब वाह, भी 50-50 से मामला बराबर होता है वो नैया पार लगा देते हैं, मैं वोट डाल करके। लेकिन अब अगर अगर इस दौरान अगर एक सीट चली गई इस इंतखाब में डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो फिर इनका मामला खत्म। इसी तरह जो ऐवान नुमाइंदगान है, जो कौमी असेंबली है इनकी, उसमें भी 4 या 5 की अक्सरियत हासिल है डेमोक्रेटिक पार्टी को, और जो जायजे आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। और वैसे भी अमेरिका की तारीख में मिड टर्म इलेक्शन अक्सर सदूर के लिए अच्छा नहीं रहा, अमूमन अच्छा, सदर जो ओबामा के लिए अच्छा नहीं रहा और बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा। हुकूमत इंतखाब हारती हैं, जी जी आमतौर जी। से हमेशा देखा गया, ओबामा साहब के साथ भी ये हुआ था, इंतखाब हार गए थे वो। हाँ, तो मिड टर्म में ही होता है ये मसला। अच्छा, अब मसला लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम और भी है, वो ये कि रिपब्लिकन पार्टी बहुत मजबूत है। आप जितनी मजबूत रिपब्लिकन पार्टी इस वक्त है, और खासकर रिपब्लिकन पार्टी का जिसे कहते हैं कि कदामत पसंद तबका, वो जितना बिल आपको पता है कि जितने अभी जो इनके जो इंतखाबात टिकट जो है प्राइमरी वोटों इलेक्शन से मिलते हैं, तो तकरीबन हर जगह ट्रंप साहब के जो मंजूर नज़र लोग कामयाब हो गए, यानी वो इंतखाब में हिस्सा लेंगे। अच्छा, जो मजीद जो जिन पर जो यानी एक आम तासुर है, हो सकता है तासुर है गलत हो, वो ये कि ये कमजोर सदर है बाइडन साहब, इनसे चीजें संभल नहीं रही, खासतौर से बैन अवी उमूर में इनकी सफारतकारी बड़ी कमजोर है, ये अपने इत्तेहादियों के साथ नहीं मिला सके, ये अपने मर्जी की चीजें नहीं करा सके मुल्क से बाहर। इसे 2-3 मिसाइल लोग दे रहे हैं ताज़ा तरीन। एक आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ओपेक प्लस यानी सऊदी यानी ओपेक और रूस, इन्होंने मिलकर तेल की पैदावार में 20 लाख बैरल जी करने जी का जी। ऐलान किया, जो नवंबर 24 में सऊदी अरब ने किया। जी जी, जी बड़ा। 6 हफ्तों से कीमतें नीचे आ रही थी तेल की, आपने देखा होगा, हाँ, अचानक ऊपर चली गई। ये लोग कहते हैं इससे जो माशी नुकसान है, तो लोग कहते हैं ये शिकस्त है बाइडेन की, अमेरिका। अमेरिका की, कि सऊदी अरब पे उसका असर खत्म हो गया। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात, ये जो दो बड़े यानी जो ओपेक के बड़े सरगर्म रुकन है, इन पर असर हुआ और इन्होंने पुतिन के दबाव में आके ये सब कुछ किया है। तो एक बात ये है। फिर एक और बात ये कही जा रही है कि क्रीमिया पे जो हमला किया तो 2014 में रूस ने, तो वो भी डेमोक्रेटिक सदर के उस वक्त ओबामा साहब सदर थे, ये नायब सदर थे हमारे, हाँ, और फिर अभी भी हमला किया तो डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत में किया, जबकि रिपब्लिकन में उनको ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती थी। अच्छा, इस सिलसिले में एक आध ये भी कहते हैं कि आपको जैसा पता है कि इनके बेटे जो थे हंटर बाइडन, उनको एक गैस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिए गए थे, जब जिस जमाने में क्रीमिया पे हमला हुआ था, ये बना दिए गए थे यूक्रेन में चीफ एग्जीक्यूटिव किसी गैस कंपनी की, जबकि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है तेल और गैस की सनत से, इन्हें ना तजारती ना टेक्निकल। तो लोग कहते हैं रिश्वत थी, तो बड़ा मशहूर जुमला वो कहते हैं हमारे ट्रम्प साहब कि जब बेटा रिश्वत खाएगा तो बाप आंख कैसे मिलाएगा, यानी मैंने उसको उर्दू तर्जुमा किया, उन्होंने इस तरह नहीं कहा। तो ये बात। अच्छा, इसके तो एक और बात ये भी कही जा रही है कि साहब अब जो है हमारे जो नेटो इत्तेहादी हैं वो भी अब हमारी बात नहीं मानते, कि इस वक्त जो हमने बायकाट किया है। अच्छा, वैसे जो आपकी इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि किस हद तक तो बात बाइडेन साहब के हवाले से बात दुरुस्त लगती है कि जो इनका जेस्चर है ना, वो बड़ा कमजोर नजर आता है। वो भाषण उनके जो भी हो या तकरीर करते हो जो भी हो, लेकिन जो उनका जेस्चर है ओवरऑल, उसकी कमजोरी की वजह से हो सकता है कि एक तासुर उभर गया और लोगों के अंदर कि यार ये कमजोर सदर हैं। तो अब मुझे नहीं, मैं फिजिकली सियासत और तासुरी का नाम है ना, मैंने जी जी बाकायदा। अच्छा, रूस के मामले, अच्छा इसके मामले एक और जो मैंने जैसे अर्ज करा था कि नेटो के मामले में एक आम तासुर यह है कि इन पर नेटो पर इनकी गिरफ्त नहीं है, और नेटो के जो खास मशरकी यूरोप के अरकान है ना, जैसे जो साबिक सोवियत यूनियन थी, हंगरी है, चेकोस्लोवाकिया है, पोलैंड है, इन्होंने तो बिल्कुल इनकार कर दिया इनकी बात मानने से कि हम गैस खरीदेंगे। वो तो भला हो कि नॉर्वे की जो एक बाल्टिक पाइपलाइन आ गई है गैस की, जिसकी वजह से अब वो पोलैंड ने रूस से गैस की जरूरत नहीं रही है उसको।
لیکن ان ملکوں نے بہرحال بات نہیں مانی تھی ان کی. تو یہ سب باتیں، یہ سارے تاثر ان کے اوپر ہیں. تو ابھی جو نشست تھی یہ لاس اینجلس میں اصل میں ایک ہائی لیول، یعنی نینسی پیلوسی اور جو کانگریس کے تمام اہم رہنما، ان کی ایک طریقے سے آخری لمحے کی اسٹریٹجک میٹنگ تھی. اب کیا کیا جائے، یعنی کیسے ہوگا. تو ظاہر اس میں بڑا حملہ ان پر بھی تھا، اوباما یعنی بائیڈن صاحب کے اوپر. تو یہ وہ اپنی بائیڈن پہ دفاع میں 2-3 باتیں کہی. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ صاحب یہ جو کچھ ہوا ہے ہو رہا ہے اس وقت نیٹو میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب نے بہت ہی خراب رویہ رکھا تھا نیٹو اتحادیوں کے ساتھ. وہ بار بار کہتے اپنے واجبات ادا کرو، بلکہ ایک بار انہوں نے سربراہی اجلاس میں کہہ دیا کہ there is no free lunch، اور یہ اتحاد ہے، ہم اگر تم اپنے واجبات، اور انہوں نے نام لے کر کہا کہ سوائے ترکی اور برطانیہ کے کوئی بھی اپنے واجبات ادا نہیں کرتا. تو ظاہر یہ وہ کہہ رہے ہیں، بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں اس کے سے لوگوں میں خرابی پیدا ہوئی تھی. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، یعنی جو بائیڈن صاحب نے کہا کہ صاحب اس وقت جو چین کا اثر بڑھتا نظر آ رہا ہے، روس کا اثر بڑھتا نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارے صدر ٹرمپ کی پالیسی تھی. صدر ٹرمپ جس طرح اتحادیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، جس طرح سخت باتیں کرتے تھے، اور پھر انہوں نے جس طرح روس سے دوستی کی، جس طرح انہوں نے شمالی کوریا کے میں مشقیں بند کروا دی، اور بلکہ وہ ملنے چلے گئے شمالی کوریا کے صدر سے سنگاپور، اس کے بعد ویتنام، اس کے بعد بلکہ ایک بار خود شمالی کوریا چلے گئے. یاد ہے کہ انہوں نے سرحد عبور کر کے جنوبی کوریا کے شمالی کوریا چلے گئے تھے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی روس کا اثر بڑا، چین کا اثر بڑا. پھر پاکستان کا نام نہیں لیا خالی انہوں نے، بلکہ انہوں نے کہا دیکھیں کہ چین جو ہے وہ روس جو ہے وہ بھارت کو بھی گیس بیچ رہا ہے. یعنی اس وقت یعنی بھارت ہمارا اتنا بڑا اتحادی ہے، اس کو تو چین اور ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ چین اور روس کے آج پاکستان اور بھارت سے اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی جو ہے وہ بہت زیادہ محفوظ نہیں ہے، یا نن کوہیسو نے کہا کہ مطلب کہ غیر مربوط ہے، یا اس قسم کی بات کی. مطلب سیکورٹی پالیسیز پراپر نہیں ہے ان کا خیال ہے، سیکورٹی اینڈ پالیسیز نہیں، لیکن جو اس کا جو بیک گراؤنڈ دیکھیں، جو بات تو سیاستدان جب باتیں کرتے ہیں، جب آپ کسی کی بات کو کوٹ کرتے ہیں سیاق اور سباق میں کرتے ہیں. تو یہ بات جو انہوں نے کہی تھی اس بیک گراؤنڈ میں کی تھی. جب ایک اور بات جو ہمیں ہمارے آپ کے ناظرین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ میں پالیسی سازی کا ادارہ پارٹیسن نہیں ہوتا، بائی پارٹیسن ہوتا ہے. یعنی کہ سیاسی جماعتیں اپنے فورم کے اندر قومی نوعیت کے فیصلے نہیں کرتی. یعنی جو خارجہ امور کے معاملات ہیں وہ خارجہ امور کی کمیٹی کرتی ہے، یا ان کی جو ایک بڑا سیکورٹی کاؤنسل ہے وہ کرتی ہے، یا یہ کہ ان کے جو پینٹاگون کی لیڈرشپ ہے وہ کرتی ہے، اور وہ بریف کرتی ہے صدر کو، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. صدر صاحب جو ہے پارٹی اجلاس میں کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ پارٹی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں مسعود بھائی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبدالی صاحب کے یہ جو ہے وہ ایک سیاسی فقرہ تھا جو کہ لوگوں کو ذرا خوش کرنے کے لیے، تاکہ الیکشن جو آ رہے ہیں اس میں کچھ جو ہے ان کو ثابت کر سکے کہ یار آئی ایم ویری اسٹرانگ پریزیڈنٹ آف امریکہ، سی how I say about Pakistan, see how I say about Russia, see how I say about Ukraine issues, how I am talking about the Saudi Arabia pipeline issue or the oil issues. تو وہ یہ بتانا چاہے تھے اپنی اس تقریر سے کہ میں بہت طاقتور قسم کا پریزیڈنٹ ہوں، اور وہ فی سبیل تذکرہ جو ہے وہ پاکستان کا بھی ذکر اس میں خیر آ گیا. دیکھیں اصل میں اس میں بڑا اچھا تبصرہ جو ہے کل رانا سانوڈلا نے کیا ہے کہ صدر نے چول مار دی ہے. چول مار مطلب وہ انہوں نے ایک بات نہیں، اس ہمیں اصل میں جو سمجھنے سنجیدگی سے ہم بات کریں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مختلف فورم ہوتے ہیں جہاں پر فیصلہ سازی کی باتیں ہوتی ہیں، پارٹیسن نشست جو ہوتی ہے، جماعتی نشستیں جو ہیں وہ خالصا انتخابی نشست، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اعلیٰ سطح کی اسٹریٹجک کمیٹی کی میٹنگ تھی وہاں پر، جس میں نینسی پیلوسی تھی، جو سینٹ کے ان کے قائد ایوان ہے وہ تھے، تمام پارٹی کے بڑے بڑے رہنما تھے. وہاں پر انہوں نے بات کی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے دوسرے ہی دن جیو سے باتیں کرتے ہوئے ان کے جو لیکن اس کا دیکھیں جو فائدہ مسعود بھائی، جو اس کا فائدہ سب سے زیادہ مجھے نظر آتا ہے، جو اس پورے جملے کا فائدہ کسی نے اگر اٹھایا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ اگلے ہی دن جو ہے وہاں پر الیکشن تھا، اگلے ہی دن وہاں پر الیکشن تھا، اور اس الیکشن کے اندر عمران خان نے ایک بڑی واضح اکثریت حاصل کی. اور یہ پورا ایک دن پہلے یہ پوری نیوز پاکستان کے ہر نیوز چینل پہ چل رہی تھی کہ جناب امریکی صدر نے یہ کہہ دیا. اور پھر ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف تو ابھی مل کے آئے تھے، بلاول بھٹو صاحب ابھی مل کر آئے تھے، وہ تو بتا رہے تھے کہ سب اچھا ہے، امریکہ نے بڑی تعریف کی ہماری. یہ اچانک کیا ہو گیا؟ ہمارے باجوہ صاحب بھی ابھی مل کر آئے تھے، سب کچھ صحیح چل رہا تھا، تو یہ کیوں کہہ دیا پھر انہوں نے؟ تو وہ ایک جو اپوزیشن تھی اس کو ایک موقع مل گیا بھرپور طریقے سے اس جملے پر کھیلنے کا پولیٹیکلی.
اینڈ آئی تھنک سو کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ جو لوگ خبریں سنتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اینٹی امریکہ ایک سلوگن بڑا پاپولر سلوگن ہے الیکشن سے پہلے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے پی ٹی آئی کو ہوا، اور دوسرے دن جو ہے الیکشن کے اثرات اس پہ مرتب ہوئے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑی جو قوت ہے نا وہ ان کا سوشل میڈیا ہے، یہ بالکل ماننا پڑے گا، جتنا بہترین سوشل میڈیا کا۔ پھر ایک اور جو بڑا اہم کام کیا عمران خان نے کہ انہوں نے یہاں ایک لابیسٹ ہائر کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ لابیسٹ ہیں، وہ لابیسٹ فرم یہاں پر ہے جس کو $25,000 پر منتھ دیتے ہیں، وہ انہوں نے بڑا کام کیا۔ دیکھیں یہ خبر جو ہے، یہ خبر سب سے پہلے آئی ہے ٹائمز آف انڈیا میں، اس کے بعد ہے یہ پاکستان، امریکی میڈیا سے پہلے ٹائمز آف انڈیا میں آئی، اس کے بعد پاکستان آئی ہے، اور ٹائمز بعد، اور اس کے بعد وہاں سے یہاں پر آئی، اور یہاں پر ان کے جو لابیسٹ ہیں انہوں نے اس کو بڑے پیمانے پھیلایا، اپنی امریکی کمیونٹی پھیلایا۔ دیکھیں اسی دن شام کو اتفاق سے آپ نے دیکھا ہوگا مظاہرہ سارے امریکہ میں ہوا، پتہ نہیں کینیڈا میں ہوا کہ نہیں ہوا، وہ جو گرفتار ہوئے ان کے صاحب کیا نام ہے، آدم سواتی صاحب، جی جی، اس میں جو مطلب جو بعض جگہ پوسٹ، وہ جو یعنی پلے کارڈ تھے، اس کا یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ امپورٹڈ حکومت کے ہاتھوں نیوکلیر اثاثے محفوظ نہیں۔ اب یہ دو دھاری تلوار تھی، یعنی ایک طرف پاکستان میں کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ امریکہ میں مظاہرہ کرتے ہوئے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو مطلب اس سے یعنی فائدہ تو اٹھایا انہوں نے، لیکن اصل میں اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ ہمارے یعنی آپ کے ناظرین کو، کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جس پہ اتنا ہنگامہ کیا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کا جو اس پہ رد عمل تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ دیکھیں مسعود داری صاحب، دیکھیں بائیڈن صاحب نے جملہ کہہ کے سیاسی فائدہ اٹھایا، اور ہماری اپوزیشن نے اس کو اچک کے اور میڈیا کے اندر زورا، اور انہوں نے بھی سیاسی فائدہ اٹھایا، تو دونوں طرف سیاسی فائدہ اٹھانے۔ ہاں اچھا، اس کی وضاحت ہو چکی ہے سرکاری طور پہ، یعنی جیو کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے جو وزارت خارجہ کے نمائندے تھے، انہوں نے ایگزیکٹلی یہ بات کی، انہوں نے کہا ہر بات کو سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے، ہمیں پاکستان میں بھرپور اعتماد ہے، اور بائیڈن ہم پاکستان سے دوستی پر فخر کرتے ہیں، یعنی بات وضاحت ہو چکی تھی۔ اب لیکن اس سے پہلے جو پاکستان میں امریکی سفیر کو بلایا کہ ڈاٹا ڈپٹا جا چکا تھا، بہرحال، لیکن خیر بات بہرحال یہ ہے کہ صدر کے لوز ٹاک تو بہرحال جواب تو آنا چاہیے، بالکل آنا دیکھا جائے تو، کیونکہ آپ ذمہ دار آدمی ہوتے ہیں، آپ نام لے کر کے ان کا رد عمل جو تھا غلط تو نہیں تھا، یعنی اس سے بھارت نے فائدہ اٹھایا، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی اس مسئلے اپنی جیسے کہتے ہیں کہ پوزیشن کلیئر کرنا ضروری تھا، تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی کیا، لیکن بس یعنی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں یعنی اتنا بڑا یہ مسئلہ تھا نہیں، چائے کی پیالے جو طوفان تھا، ایک سیاسی مسئلہ تھا، انتخابی وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ الیکشن چل رہا تھا سر، طوفان تو آنا تھا، ہم بھی کہتے ہیں لال قلعہ پہ پرچم لہرا دیں گے، تو کہنے والا سیریس ہوتا ہے نا سننے والا سیریس، یہ بالکل ویسی بات تھی۔ نہیں آپ نے بالکل درست بات کی۔ اچھا، آپ یہ جو الیکشن ابھی پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے بڑی عجیب اور خاص طور پہ اکنامک صورتحال تو بہت ہی خراب ہے، آپ کو اندازہ ہے، آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا وہ اشارہ کیا تھا، لیکن اس پروگرام کو کیے ہوئے بھی ہمیں 2-2.5 مہینے ہو گئے، تو اب کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اکنامکلی، پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں معاشی طور پر تو یعنی ساری دنیا کا برا حال ہے، جب آپ سے بات ہوئی اس کے بعد تو ساری دنیا کا برا حال ہے، اس وقت یورپ کا برا حال ہے کہ ان کے پاس بعض جگہوں پہ پینشن پے کرنے کے پیسے نہیں ہیں، یہ یورپین ممالک کی بات میں کر رہا ہوں، تو یہ تو معاملہ پاکستان کے، لیکن پاکستان سے جو مسئلہ نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سیاسی انتشار ہے، دیکھیں کسی بھی معاشی ترقی کے لیے آپ کو جو ہے وہ استحکام ہونا ضروری ہے، سیاسی استحکام سے پہلی ضرورت ہے، آپ دکان بھی نہیں کھولتے اپنی اگر باہر لڑائی ہو رہی ہو تو، آپ شٹ ڈاؤن کر کے گھر چلے جاتے ہیں اپنے، جب سوچیں کہ وہاں گزشتہ 6 ہفتوں سے کنٹینرستان بنا ہوا ہے اسلام آباد، کہ وہ کنٹینر کھڑے ہوئے، تب اس کے مجھے بتائیں کہ کون سا انویسٹر جو ہے وہ آئے گا آپ کے ملک میں پیسہ لگانے کے لیے، خاصی جب اسلام آباد میں یہ ہو رہا، بھائی ہر آدمی اسلام آباد ہی آتا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، ایک اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ سنجیدگی، پتہ یہ انتخاب ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک حلقے انتخاب پہ جو بتایا گیا تھا، پاکستان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 50 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں ان کے شہری آبادی جو صاف ستھرا کراچی کا نادامات کا اگر حلقہ ہے کوئی، جہاں پہ گوٹ ہیں وہ دو دوا تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں 90 کروڑ روپے تک، یعنی 1 ارب روپے حلقہ خرچ ہوتا ہے۔ ہم نے 8 پہ انتخابات کروائے، چلے اگر ہم نے کہتے ہیں 50 لاکھ بھی ہوئے، تقریباً 7-8 ارب یعنی 5-6 ارب روپے کا حساب تھا،
نتیجہ کیا ہوا کہ 6 نشست عمران صاحب جو ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ 2 نشستوں میں نہیں جیتے وہ، ورنہ ان کے الیکشن دوبارہ کرنے پڑتے ہیں ہمیں. تو اب تو یہ کہ دیکھیں اب 6 الیکشن میں 6 سیٹوں دوبارہ الیکشن ہوگی. یعنی صرف مقبولیت کی ثبوت دینے کے لیے انہوں نے ملک کے 5 ارب روپے خرچ. اچھا یہ 5 ارب روپے خرچ ہوئے سرکار کے، یہ انتخابی مہم پہ پیسہ خرچ ہوا ہے. لیکن یہ الیکشن تو کروائے بھی سرکار نے ہے نا، عمران خان نے تو نہیں کروائے. نہیں تو ظاہر ہے جب سیٹیں خالی ہوں گی تو الیکشن تو ہوگا، لیکن تمام سیٹوں پہ آپ کھڑے ہو گئے تو وہ اچھا پاکستان کے انتخابی قوانین بھی ایسے رد دیے ہیں کہ ان کو چاہیے. نہیں اس میں اب عبدالی صاحب ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ 160 افراد نے ریزائن کیا ہے. الیکشن تو 160 کے اوپر ہونے چاہیے تھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہونے ہی چاہیے تھے، ضمنی الیکشن ہونے چاہیے تھے، کیونکہ 160 افراد نے ریزائن کیا ہے. دیکھیں نا گورنمنٹ نے بھی سلیکٹیو قسم کا الیکشن کروایا ہے جس میں وہ سمجھتے تھے کہ وہ جیت سکتے ہیں، اس لیے کروایا. انہوں نے کہا ٹیسٹ کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی کیا ہم جیت سکتے ہیں نہیں جیت سکتے. مطلب اس کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، جیسا چل رہا تھا نظام ویسے ہی چل رہا تھا. وہ جا وجہ اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کو بلا وجہ جو ہے سلیکشن پالیسی کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو گورنمنٹ کی مجھے بڑی نااہلی نظر آتی ہے کہ وائی دے گو ان دس ڈائریکشن. جب آپ ملک کے اندر الیکشن کروانا ہی نہیں چاہ رہے، ابھی آپ نے کہا جی ٹرم پوری ہوگی تو پڑے رہنے تھے جیسا سسٹم چل رہا تھا. تو دیکھیں اس میں جو موقف ہے یعنی الیکشن کمیشن کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا استفادہ ہے. جب آپ استعفیٰ دیتے ہیں قومی اسمبلی سے کوئی رکن، تو اس کو اسپیکر اپنے چیمبر میں بلا کے اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ اس پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ جب لوگوں نے یہ استعفے اجتماعی سبمٹ ہوئے تھے نا، اجتماعی تھے، تو اسپیکر صاحب نے نوٹس جاری کیا ارکان کو کہ بھائی آپ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ استعفے دیں. کوئی نہیں گیا. یہ 9 لوگ تھے جو گئے، جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم استعفیٰ دینا چاہتے، اس لیے ان کے استعفے منظور کر لیے اسپیکر نے، اس لیے اس پہ انتخابات. باقی لوگ عمران خان خود بھی نہیں ویسے نہیں کوئی گیا تو کوئی نہیں تھا، اور نہ انہوں نے جواب دیا. صرف ایک فرد گیا تھا اور اس کا جو ہے استعفیٰ بھی منظور نہیں ہوا. وہ تھے شاد صاحب جو لیاری سے جیتے تھے. تو یہی ہو رہا ہے. مطلب الیکشن کمیشن کہنا یہ کہ یہ استعفے آ گئے ہمارے پاس تو ہم نے اس لیے انتخاب کرا دیے. نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ 160 استعفے تھے نا، تو 160 کرا دیتے. پھر مسئلہ سارا بھر یہ ایک ایمبیگیوٹی ہے، یہ ایک ہمارے یہاں کی ہمیشہ سیاست ہے جو کہ ہمارے یہاں نہ گورنمنٹ کی سطح کے اوپر صحیح طریقے سے کام ہوتا ہے، نہ اپوزیشن کرتی ہے. دونوں کا ہی برا حال ہے. کون قومی مفادات کے اندر نہیں سوچتے، نہ پیسے کے حوالے سے سوچتے ہیں. ہمارے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن ایک آخری سوال عبدالی صاحب، کیونکہ آپ کی نگاہ جو ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی رہتی ہے، وہاں کے نظام کے اوپر بھی رہتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ناگزیر حالات ہیں اس وقت اور انسرٹینٹی ہے، اس کا ایک حل یہ ہے کہ ایک الیکشن قومی کرا دیے جائیں اور جو میجورٹی آئے اس کو جو حکومت دی جائے؟ دیکھیں بالکل مناسب حل تو مجھے یہی نظر آتا ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کی سوچ مختلف ہے، سرکار کا اپروچ مختلف ہے، اور بہرحال کل کے انتخابات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ تینوں صوبوں کے اندر جو ہے عمران خان مقبول ثابت کر دی انہوں نے اپنی. تو حل تو واقعی نظر آتا ہے یہ گومگو کیسے ختم ہو، انسرٹی ختم ہو، انتخابات کرا دیے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جس کو بھی حکومت مل جائے، چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی ہو. بات تو بالکل صحیح ہے کہ اس وقت مسئلے کا حل، ایمانداری کی بات ہے، مسئلے کا حل تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ نظام چلنے والا لگ نہیں رہا ہے. یعنی اس طرح سے حزب اختلاف میں پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہے، کوئی اپوزیشن نہیں ہے قومی اسمبلی میں. تو اس کی وجہ سے کوئی سب سے بڑا مذاق تو یہ لگتا آتا ہے نا کہ ہم نے ڈار صاحب کو، جن کے اوپر اسکانڈرل تھے اور عدالت نے فیصلہ کیا ہوا تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا تھا، اب ہم نے حکومت کی جو ہے وہ اکنامک کو ٹھیک کرنے کے لیے جناب ان کو اسپیشل جہاز کے اندر ان کو لے کر آئے، اور کسی نے انٹچیبل تھے وہ، اور آئے انہوں نے حلف بھی لیا، اور ان کو جناب اب کیس ویس کا بھی پتہ نہیں کوئی ہے بھی یا نہیں ہے ان کے اوپر کیس، یا ختم کر دیا ہے. بہرحال وہ انٹچیبل ہے، انہوں نے آ کے جو ہے اس وقت وزارت سنبھال لی، اور ہمارے وزیر خزانہ تو وہ ہے. تو مطلب یہ مذاق ہمارے یہاں ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ ہماری عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مسئلے کا جہانگیر صاحب بتاؤں، واقعی اگر مسئلے کا حل آپ پوچھ رہے ہیں نا، مسئلے کا حل میرا خیال ہے وہ ہے آئین پہ عمل درآمد. اگر ہم پاکستان کے آئین پہ عمل درآمد شروع کرتے، اس لیے کہ دیکھیں ہم لوگ ایک احساس کمتری کے شکار قوم ہے. ہر بات پہ پاکستان کا آئین ملک کے دنیا کے بہترین دساتیر میں سے ایک دستور ہے. اس کے اندر دیکھیں اسلامی آئین بھی ہے، یہ جمہوری آئین بھی ہے، اس میں خواتین کے اوپر تصور بھی ہے. اس اقلیتوں کو دیکھیں، دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہمارے اقلیتوں کو دوہرا ووٹ ہے، یعنی وہ عام انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں اور ان کے اپنے نشستیں مخصوص بھی ہیں. یہ سب کچھ جس آئین نے دیا. اسی طرح ہمارے صوبوں کے اختیارات ہیں.
अच्छा, आइन में हर चीज तफसील से लिखी हुई है, हुकूमत कैसे बनेगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर कैसे होगा, ये तमाम चीजें बिल्कुल, जज कैसे मुकर्रर किए जाएंगे, ये सारी चीजें हमारे आइन में लिखी है। मसला लेकिन यह है कि उस आइन पे अमल दरामद नहीं, और ये मुंतखब नुमाइंदे नीयत, अब्दाली साहब, नीयत का इशू है। तो अगर इंतखाबात से ज्यादा जरूरी, इंतखाबात से ज्यादा, मैंने एक बात कही कि इंतखाबात होने चाहिए, इंतखाबात ही मसले का हल है, लेकिन उससे पहले ये जरूरत है कि तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें, हम बल्कि जिसे कहते हैं स्टेक होल्डर, तमाम सियासी जमातें, हमारे जर्नल, हमारी अदालतें, ये सब इखलास के साथ एक बार ये फैसला करें कि हम आइन पे अमल करेंगे और हर काम जो है वो दस्तूर के मुताबिक होगा। अगर दस्तूर पे अमल शुरू हो जाए आज, तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और लेकिन अगर ये रवैया रहा तो मैं यकीन दिलाता हूँ नई हुकूमत आकर के भी मसले को हल नहीं कर पाएगी। अगर हमने दस्तूर, इसलिए कि दुनिया में हर चीज एक उसूल, आपका घर भी नहीं चल सकता कि उसूल फॉलो ना हो रहे हो, यानी कुछ चीजें जो आपको करनी होती हैं, किसी को बिल पे करना है, किसी को जाके पैसे लाने हैं, किसी को घर का खाना पकाना है, ये हर कोई ना कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है तो काम होते हैं। तो जब तक ये दस्तूर पर अमल दरामद, और बदकिस्मती यही कि हमने आइन पे कभी अमल किया ही नहीं, और सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि आइन पे अमल नहीं, जो शब्दादा शोर करते हैं कि आइन पे अमल दरामद, सियासतदान हमारे जिन्हें हमेशा जमहूरियत आजादी हलफ लेते हैं आइन के ऊपर, आइन के वफादारी के, यही है लोग आइन पे अमल दरामद। तो मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान में आइन पे अमल दरामद शुरू हो जाए और उसके बाद इंतखाबात हो जाए, लेकिन पहले ये अहद होना चाहिए इस कौम का, तमाम सियासी रहनुमाओं का और मुमलिकत के तमाम सुतूनों का, कि हम आइन को, दस्तूर को बरकरार, दस्तूर को नाफिज करेंगे और उसको इखलास के साथ, यानी लेटर स्पिरिट के साथ उस पर अमल करेंगे, और उसके बाद एक आम इंतखाबात करा दिए जाए। तो मेरे ख्याल मसले का मुनासिब हल तो मुझे ये मालूम होता है। लेकिन बहरहाल अब वज़ारे के जो हुकूमत चलाने वाले लोग, उनको ज्यादा पता, उन्हें पता है कि पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर होना चाहिए, उसके बाद ये सब कुछ होगा। अब ये ज़ाहिर कि ये मुझे पता नहीं कि उनकी तरजीहात क्या है, लेकिन मुझे तो बात ये लगती है कि आइन पे अमल दरामद का अहद और इंतखाबात, इससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दाली साहब, और हमेशा आप टाइम देते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही आपके साथ, और बड़े दिनों बाद मैंने आज पाकिस्तान के मौजू के ऊपर प्रोग्राम किया। हमारे नाजरीन को उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा। तो नाज़रीन, जैसे कि अब्दाली साहब ने कहा और मेरी अपनी भी ज़ाती राय ये है कि सबसे पहले तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम स्टेक होल्डर पाकिस्तान के, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो हमारी अदलिया हो, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हो, चाहे वो हमारे सियासतदान हो, हमारा सियासी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो खुद आइन के ऊपर चलना सीखें। क्योंकि अगर ये इदारे, ये इंस्टीट्यूशन खुद ही आइन को नहीं मानेंगे, पाकिस्तान का आइन दुनिया का बेहतरीन आइन है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई हैं जो बहुत सारे आइन के अंदर नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त की अब्दाली साहब ने, और सही पॉइंट आउट की है कि हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस को आइन पे चलें। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो अबतरी इस वक्त नजर आती है, और उस अबतरी को दूर करने का मैं समझता हूं, ये मेरी जाती राय हो सकती है, हमारे इदारे किस तरह सोचते हैं ये उनका मसला है। हम यहां से बैठकर नॉर्थ अमेरिका से ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन ही जो है वो कुछ मसाइल का हल पैदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात के लिए दोबारा से अहद लें कि हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस को, अल्लाह और रसूल के बाद पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस को एक अहम दर्जा देंगे और उस पर चलने की कोशिश करेंगे। और बाइडन साहब ने जो बयान दिया है उसको बिल्कुल सीरियस लेने की जरूरत नहीं है किसी को। वो एक बयान है जो सियासी इदारों के अंदर, सियासत के अंदर इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोग देते हैं। अमेरिका की अपनी एक पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से, उस पॉलिसी, वो पॉलिसी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, और वो उनका एक पूरा इंस्टीट्यूशन उस पॉलिसी को बनाता है, उस पॉलिसी के मुताबिक ही वो काम करते हैं। बाकी छोटे मोटे बयानात को जो है वो ज्यादा हमें निफ्ट नहीं कराना चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान उसको पकड़ लेता है उन बयानात को और शोर शराबा करता है, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ पर स्टिल, उनका जो एटमी प्रोग्राम है वो महफूज हाथों में है, उसकी कुछ पॉलिसीज बनी हुई हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। जाहिर बात है उसकी हिफाजत करना पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। आरिफ जहांगीरी अगले हफ्ते फिर नए प्रोग्राम, नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।